اے شیر دل فریب نہ ہو تو غم نہیں، پر تجھ پہ حیف ہے جو نہ ہو دل گداز تو۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شمون ہاشمی ہے، اور آج ہم رات گئے کی اس نشست میں حال ہی کے اس شعر کو محض شاعری تک محدود نہیں رکھ رہے، بلکہ ہمارا گمان یہ ہے کہ تمام اصناف سخن کے اوپر یہ شعر بھاری ہے۔ اظہار کا کوئی ذریعہ ہو، ادب کی کوئی صنف ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نہ صرف گزرے زمانوں کا نچوڑ ہو، بلکہ وہ آنے والے ادوار کے لیے مشعل راہ بھی ہو۔ تبھی تو آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ ادب انسانی حیات کا نقال نہیں ہے، بلکہ اس کا پیشگو ہے۔ خواتین حضرات، گزشتہ 75 برسوں میں پاکستان میں پاکستانی زبانوں میں ہر طرح کا ادب لکھا گیا ہے۔ نہ صرف پاکستانی زبانوں میں، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ انگریزی زبان میں پاکستانی ادیبوں نے اپنا ڈنکا بجوایا ہے۔ وہ شعری روایت ہو، وہ افسانہ ہو، وہ ناول ہو، ہر انداز میں لکھنے والوں نے لکھا ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہے۔ 75 سال پاکستانی ادب کے، رات گئے کی آج کی نشست کا موضوع تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہیں یہ آخری صدی کتاب کی تو نہیں ہے، اور کتاب سے قاری کا تعلق کیا جڑا رہے گا، اور وہ جو کرتاس پہ آ رہا ہے اور جو لکھا جا رہا ہے کیا وہ پڑھا بھی جا رہا ہے؟ یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو آج کی نشست کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نشست کو ہمیشہ ہم غزل کی، گیت کی اور اپنی بہت ہی مدھر موسیقی کی لے سے سجاتے ہیں۔ وہ سلسلہ بھی ہوگا اور میرے ساتھ مہمان بھی ہوں گے، ان سب کا تعارف ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی نشست میں خوش آمدید۔ اس وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج کی نشست میں ہم 75 سالوں میں پاکستان میں جو ادب لکھا گیا ہے، جو شاعری ہوئی ہے، جو افسانہ آیا ہے، جو ناول نگاری ہوئی ہے، یا دیگر اصناف میں جو بھی کام ہوا ہے، وہ کتنا پختہ ہے، وہ کتنا کارآمد ہے، وہ کتنا مقبول ہوا، اور اس کی وجہ سے بین الاقوامی ادب میں پاکستان کا شمار کہاں کہاں ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سنہرے دور کی داستان ہے کہ جو جب پاکستان اپنے 75 سال مکمل کر رہا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کامیابی کو بھی اسی طرح سے سراہا جائے، لکھنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے، سوچنے والوں کو کہ جنہوں نے ہمیں نئی جہتیں عطا کی ان کا ذکر ہو۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پھر مہمان بھی ایسے ہی چنے جائیں کہ جن کی گرفت میں تو چیز ہو ہی ہو، لیکن ان کا ہاتھ ادب کی نبض پہ ہو، اس لیے کہ وہ خود ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پاکستانی ادب کو نکھارنے میں، سنوارنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میری پہلی مہمان شخصیت اتنی جہتیں ہیں کہ میں بطور ڈرامہ نگار ان کا تعارف کرواؤں، میں بطور نقاد ان کا تعارف کرواؤں، میں بطور شاعر ان کا تعارف کرواؤں، ناول نگار، یا بطور استاد، کیونکہ اصغر ندیم سید سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم جتنے پاکستان ٹیلی ویژن میں بعد میں آنے والے ٹوٹے پھوٹے حرف لے کے آنے والے تھے، انہوں نے اصغر صاحب کے ساتھ میں زانو ادب طے کیے، اور انتہائی محبت اور انتہائی شفقت کے ساتھ اصغر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اصغر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ صدر مملکت نے آپ کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی دیا، آپ کے ڈرامے چاند گرہ ہیں، نجات، ہوائیں، پیاس، خدا زمین سے گیا نہیں بہت سپر ہٹ ہوئے، اور پھر اس کے بعد آدھے چاند کی رات، طرز احساس اور ادھوری کلیات، اس کے علاوہ 2 ناول بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ڈرامہ بھی لکھتے ہیں۔ سب اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ تمام اصناف سخن کے ساتھ۔ بہت شکریہ شمون، تعارف کچھ زیادہ کرا دیا، ہم زیادہ موڈ میں ہیں کہ زیادہ باتیں کریں آپ سے جی۔ تو اس طرح ہے کہ یہ ساری جہتیں جتنی بھی آپ کہہ رہے تھے، یہ دراصل کہیں ایک مرکز پہ ہیں کہ جہاں ہم نے کوئی بات دوسرے تک پہنچانی ہے۔
تو میرا بنیادی حوالہ استاد کا ہی ہے اور وہی رہے گا. جب میں ڈرامہ لکھتا ہوں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی ہی بات میں کرنا چاہتا ہوں جو کہ تخلیقی طور پر میں چاہتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچے. تو خوش قسمتی ہے میری کہ میں ایسے زمانے میں آیا جس زمانے میں میری جنریشن کو ایک جد و جہد سے بھی گزرنا پڑا اور ایک ایسے زمانے ہمیں ملے جس میں ہمیں مزاحمت بھی کرنی پڑی. اس وجہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے. پہلے بھی میں آیا ہوں یہاں تو آج یقیناً جو موضوع ہے اس پہ بڑی اچھی بات آپ سے تو صاحب اس لحاظ سے بھی بہت اچھی بات ہوگی کہ محض کتاب اور قاری کا تعلق نہیں بلکہ ادب جو مختلف میڈیا میں گیا آپ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گئے. خواتین حضرات میرے دوسرے مہمان اصغر بھائی نے بڑی اچھی بات کر دی, مزاحمتی تحریکیں جو چلیں. ڈاکٹر ناصر عباس نییر ادیب ہیں, شاعر ہیں, کالم نویس ہیں, لیکن بطور نقاد ان کا جو کام میرے دل کو بہت چھو گیا وہ آپ کی جو تحقیق ہے نو آبادیاتی عہد کے بعد کا اردو ادب. مجھے ناصر صاحب یہ آپ کا موضوع بہت ہی دلچسپ لگا. اچھا آپ نے ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم پہ بھی کام کیا ہے, وہ بھی بہت دلچسپ ہے. تو ان تمام حوالوں سے آپ سے گفتگو رہے گی کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کس جہت پہ گئے ہیں اور کیسا ادب لکھا گیا. جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی, اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے اردو ادب کے 75 سال خاص طور پر اس آج کی نشست کا موضوع رکھا ہے. اور وہ جو 75 سال ہے ان 75 سالوں میں جو نو آبادیات ہے وہ ختم نہیں ہوئی. بظاہر اس نے اپنا جو نقاب ہے, چولا ہے, ونیر ہے وہ تبدیل کیا ہے, لیکن وہ جو کولونیل اسٹرکچر ہے وہ اسی طرح برقرار ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات ادب کی گفتگو ہے اور یہ ادب کا سلیقہ ہے کہ اس نے موسیقی کو بھی بہت باادب کیا ہے, اور بر صغیر پاک و ہند کی روایت میں جو گھرانے ہیں انہوں نے اس با ادب موسیقی کو باوضو بھی کرایا ہے. میری آج کی مہمان شخصیت کے جو آج کی موسیقی کی محفل کو رونق بخش رہے ہیں شام 84 گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, استاد سلامت علی خان صاحب کے فرزند ہیں. شفقت سلامت علی کا کمال یہ ہے کہ ابھی 7 برس کے تھے اور ان کا پہلا شو ہو چکا تھا. صدارتی تمغہ حسن کارکردگی لے چکے ہیں, برکلے میں پڑھاتے رہے ہیں میوزک. اور میں شفقت ہی سے پوچھوں گا کہ ایک امریکہ نے بھی شفقت کو ایوارڈ دیا, وہ کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر وہ یونیورسل پیس فیڈریشن واشنگٹن ڈی سی میں, اچھا, ٹائمز آف واشنگٹن ٹائم ان کی ایک آرگنائزیشن ہے جو گورنمنٹ لیول پہ, انہوں نے پیس امبیسیڈر کا ایوارڈ مجھے, اچھا, جو کہ مہاتیر محمد صاحب کو بھی ملا. اچھا, آل اوور دا ورلڈ انہوں نے ایشیا سے مجھے چوز کیا اونلی ٹو یہ جو پریزنٹ کر رہا ہوں کلاسیکل میوزک, ناٹ اونلی میوزک بٹ جا کے اپنا پیغام دینا. موسیقی کے تھرو بہت سے کام ہوئے ہیں برِ صغیر میں بھی اور دنیا میں بھی, اور اس کے میڈیم سے اس کے ذریعے بہت کچھ سنوارا گیا. آپ جانتے ہیں کہ رات گئے میں ہم کتاب بھی رکھتے ہیں اور داستان گوئی تو ہوگی ہی, لیکن داستان سب سے پہلے ادب کی. کیا کہیے گا آپ اصغر بھائی کہ 1947 ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک تو ترقی پسند ادب جو ہے وہ اس کی تحریک بڑی رواں ہے اور وہی تحریک پاکستان آ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو آزادی کی تحریک کی وجہ سے ادب جنم لے رہا ہے وہ ہے. اس سے آج تک کتنے مدارج طے کیے پاکستانی ادب میں؟ دیکھیے پاکستانی ادب کو ہم ایک زمانے میں تو کبھی بھی نہیں رکھ سکیں گے, کیونکہ اس کی جڑیں بہت پیچھے سے آ رہی ہیں اور اس کی جڑیں مختلف ادوار میں ہیں, اور مختلف زمانے جو بر صغیر پہ گزرے ان میں جو جو تبدیلیاں آئیں وہ ساری تبدیلیوں کا عکس ہمارے کلاسیکی ادب میں بھی ہے, اور اس سے جو آگے بغاوت ہوتی ہے یا آگے تبدیلی آتی ہے اس میں بھی ہے. تو ہم اپنے ادب کو 47 کی حد سے نہیں رکھ سکتے, وہ پیچھے جائے گا. بہت اچھا. 100 سال پیچھے جائے, 200 سال پیچھے جائے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو سماج تھا اور سماج جس طرح بٹا ہوا تھا, آپ دیکھیں کہ پریم چند تو بہت بعد میں آتے ہیں,
کہ کس طریقے سے اس نے ذاتوں، طبقوں اور اس میں جو تفاوت ہے اس کو اس نے ایڈریس کیا اور تواتر سے کیا. لیکن اگر اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو میر اور اس سے بھی پیچھے امیر خسرو کے زمانے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا سماج تھا اور کس طرح کی ایک ریاستی ڈھانچہ تھا، اور اس میں بادشاہت کا نظام اور ریاستی نظام کن خصوصیات کے ساتھ تھا، اور پھر راجوں راجواڑوں کا اپنا مخصوص کلچر تھا، اور وہی کلچر پھر چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے دوسری بھاشائیں ہوں، چاہے وہ دوسری زبانیں ہوں، سب میں کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے اور کس طریقے سے جگہ پاتا ہے. تو ہمارے پاس واضح نشانات ہیں کہ لکھنؤ کی تہذیب کس طریقے سے سرشار کے ہاں آئی، پھر امراؤ ادا میں آئی، پھر دوسری بہت ساری شکلوں میں آئی، سودا کی شکل میں آئی اور شکلوں میں آئی، تو وہ سب کچھ واضح ہے. پھر دلی کا سکول کس طریقے سے اس پہ انفلوئنس تھا، پھر جس طریقے سے کلونیل پیریڈ آتا ہے، وہ فورٹ ولیم کالج، میں کوئی تاریخ نہیں بتا رہا، لیکن انفلوئنسز جو ناصر عباس نے شروع میں کہا، یہ جو انفلوئنسز ہیں یہ بڑے بنیادی ہیں، اور انہی بنیادی انفلوئنسز کی بنیاد پر میر تقی میر جیسا آدمی مزاحمتی شاعری کر رہا ہے، جی مزاحمت کر رہا ہے، باقاعدہ کر رہا ہے. اور امیر خسرو تو بہت پہلے سے میٹافر یوز کر رہا تھا، اور اسی بنیاد پر اسے ملتان دھکیل بھی دیا گیا تھا اور وہاں رہا بھی وہ. سو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ریاستی ڈھانچے تھے یہ اپنے خوف سے بھی ڈرے ہوئے تھے اور آنے والوں کے خطرات سے بھی ڈرے ہوئے تھے. تو اس لیے وہاں جو ادب تخلیق ہو رہا تھا اس میں بہت طرح کے خوف تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلونیل پیریڈ میں تھوڑا سا انگریزی ادب، بنگالی ادب اور دوسرے ادب جو ہوتا ہے، دوسری زبانیں جو ہیں، ان کا ادراک ہونا شروع ہوا. اس ادراک نے بہت کچھ نئے راستے بنائے، جس میں کہ ناول شروع ہو جاتا ہے، جس میں نظم کا ایک دور ہے، جس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے پر ہمیں جو ورثے میں چیزیں مل رہی ہیں، ہمیں غالب ورثے میں مل رہا ہے، ہمیں میر ورثے میں مل رہا ہے، سودا ورثے میں مل رہا ہے، ہمیں سر سید کی تحریک ورثے میں مل رہی ہے، اور ساتھ ترقی پسند تحریک جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ بڑی زوردار تحریک ان معنوں میں تھی کہ یہ کسی ایک ریاست یا کسی ایک کلچر سے جڑی ہوئی نہیں تھی. اس کا پورا مخاطب پورا برے صغیر تھا. آپ نے آغاز کیا کہ جو ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے قیام پاکستان سے پہلے جو ادب لکھا جا رہا ہے، اور اس کو آپ نے جوڑا میر سے اور سودا سے اور امیر خسرو سے. دیکھیے یہ ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ اردو ادب کی بنیاد شعری روایت ہے، اور یہاں نثر پہ بہت بعد میں کام ہوا، اور جتنے اس کے میٹافور ہیں وہ سب شاعری نے ڈیولپ کیے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو بات حکمت کی زبان ادا نہ کر سکے وہ شعر کی زبان میں کہی جا سکتی ہے. تو کیا یہ وجہ تھی کہ سلطان وقت کے جبر کو سامنے رکھتے ہوئے یا تو صرف تاریخ لکھی جاتی تھی، تاریخ وہ تھا، یا پھر شعر کہا جاتا تھا؟ دیکھیں، انسان کی جو زبان ہے وہ تو نثری زبان ہے، ہم اپنی گفتگو نثر میں کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر کے جو ادب کا آغاز ہے وہ شاعری سے ہوا ہے. آپ دنیا کی کسی زبان کی شاعری کی تاریخ، ادب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ابتدا میں ہمیں شاعری ملتی ہے. وہ پہلے ابتدا میں مذہبی شاعری ہے، اس میں حمدیں ہیں، مناجات ہیں دیوتاؤں کی، بعد میں مذاہب آئے تو ان میں ہیں، اور اسی طرح مطلب سب، یا میتھالوجی ہے وہ شاعری میں ہے، شروع میں جو ایپک لکھی گئی وہ بھی شاعری میں ہے. تو اس لیے اردو زبان میں بھی ابتدا میں ہمیں شاعری ملتی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ وہ اس معاشرے کی ساخت ہے. جب تک ایک اورل معاشرہ ہوتا ہے، اورل ایک اس کی ٹریڈیشن زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ ابھی تحریری معاشرت کی طرف اس کا رخ نہیں ہوا ہوتا، وہاں شاعری زیادہ ہوتی ہے. نثر ہمیشہ اس وقت کسی سماج میں آتی ہے جب وہاں استقرائی فکر آتا ہے، استقرائی فکر آتی ہے، یعنی ایک طرح کی جب تک ڈیڈکٹیو ایک طرح کی ہے
فکر وہاں شاعری ہے. جب انڈکٹیو آ جاتی ہے, لوگ چیزوں کا مسائل کا تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس وقت وہ نثر آتی ہے. ہمارے ہاں نثر اگرچہ موجود تھی, وہ تراجم کی شکل میں تھی. قرآن پاک کے ابتدائی تراجم ہوئے. فورٹ ولیم کالج جب آئے تو اس وقت ہمیں نثر کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں. پھر سب سے زیادہ جو داستان تھی, داستان کی بہت بڑی روایت ہے, مطلب اتنی بڑی داستان کہ 40 جلدوں پر مشتمل جو داستان امیر حمزہ ہے وہ ہمیں ملتی ہے. لیکن جو صحیح معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نثر جو ہوتی ہے وہ ہمیں 1857 کے بعد آتی ہے, اس لیے کہ 1857 کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا, اور اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان مسائل پہ کھل کے گفتگو کی جائے, اور اس کے لیے نثر کے علاوہ کوئی میڈیم نہیں تھا. پھر ایک اور چیز بھی ہے, تحریر کے ساتھ پرنٹ کا آنا. شاعری کے لیے پرنٹ کی ضرورت نہیں ہے, شاعری اس معاشرے میں برقرار رہ سکتی ہے جہاں پرنٹ نہیں ہے, لیکن جو نثر ہے وہ وہیں زیادہ اس کا فروغ ہوتا ہے جہاں پرنٹنگ پریس آتے ہیں. چونکہ جو پرنٹنگ پریس ہوتا ہے یہ ایک طرح کے جمہوری مزاج پیدا کرتا ہے. جو پہلے نثر کی کتابیں لکھی جاتی تھیں ان کو آسان نہیں ہوتا لکھنا نا, اتنی بڑی کتاب ہے, اس کو کتنی آپ کاپیاں تیار کریں, زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی. پرنٹنگ پریس نے آ کے ایک طرح کا عوامی اور جمہوری انقلاب برپا کیا. وہ کتاب جو چند مخصوص لوگوں تک ہوتی تھی وہ عام لوگوں تک پہنچنا شروع, اور یہ معمولی بات نہیں تھی. آج ہمیں یہ معمولی لگتی ہے, لیکن اس وقت جب شروع میں وہ معمولی نہیں تھی. اصغر صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارا ادب 47 سے شروع نہیں ہے, تو اس سے پہلے ہے. لیکن جس کو ہم پاکستانی ادب کہتے ہیں, اس کے انڈر کرنٹ تو وہ پچھلا ادب موجود ہے, وہ میر ولی سے لے کر سارا روایات. لیکن جو بنیادی تبدیلیاں, یہ دو بڑے واقعات ہیں جنہوں نے پاکستانی ادب پہ اثر ڈالا ہے. ایک 1857 کا واقعہ اور ایک 1947 کا واقعہ. یہ واقعات اتنے بڑے ہیں کہ جنہوں نے صرف پاکستان کو نہیں پورے جنوبی ایشیا کو بہت متاثر کیا ہے. 1857 میں کلونیلزم آیا, اور اس کے بعد ہماری جو کلاسک کی روایت تھی اس سے ہمارا ایک طرح کا انقطاع ہوا. بعد میں ہم نے اس کی احیاء کی اور اس کی بازیافت کی بہت کوششیں کی, لیکن ایک دفعہ تو وہ بالکل اس سے ہم کٹ کے رہ گئے. دو چیزیں اس میں شامل ہوئیں, ایک ہمارے ہاں جدیدیت آئی یعنی کلاسیکیت کے بعد, اور دوسری اس کے بعد قومیت. ہمارا آگے کا سارا جو ادب ہے ان دو چیزوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا ہے. شفقت, آپ کی جانب آ رہے ہیں, یہ بتلائیے کہ آج کی محفل میں پہلے کون سا رنگ شامل کر دیں؟ جی ہم آغاز کریں گے ٹھمری سے. اچھا. ٹھمری بھی ایک صنف ہے جو رجواڑوں سے نوابوں کی ایجاد, نواب واجد علی شاہ جی بہت بڑا ان کا کردار ہے غزل اور ٹھمری کو پیٹرنائز کرنا. تو آج پہاڑی مشر طریقے سے اس کو میں گاتا ہوں اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ, آپ کی اجازت سے. یہی جگت کی ریت سیاں بنا گر سونا, سیاں بنا گر سونا, ہائے رے سیاں سیاں بنا گر سونا, سونا سوریاں نائے, سوریاں نائے.
सैया बिना अगर सुना रे अगर सुना सैया में सुना सुना जलाए मोरा याद तहारी जिगरा जलाए मोरा हो चैन जिया नागी पाप सवरिया नाए सैया में नागर सैया सैया पे नागर सैया बिना साजन वो दिन का हुए जब हम गुड़िया तुम डोर ऐसी चली हवा न गुड़िया रही ना डोर सैया बिना घर सू सैया ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है 75 साल पाकिस्तानी उर्दू अदब के, और पाकिस्तानी ज़बानों में जो अदब लिखा गया उस पर भी बात हो रही है। अभी बात ये हुई थी कि उर्दू में जो अदब में एक नसर की इब्तिदा है उसकी जड़ों में दास्तान है और दास्तान गोई है। और आप जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें बदर खां हमें बहुत अपने ही अंदाज में दास्तान सुनाते हैं। दास्तान अभी तक लाहौर की चल रही है और ऐसा शहर खुशखिसाल है कि इसकी क्या क्या जहते हैं क्या। तो आज बदर हम किस रुख से लाहौर को देख रहे हैं? आज हम थोड़ा सूफी रंग में देखेंगे जी। आज दाता अल-हजवेरी का जिक्र होगा। वाह जी, इरशाद। नाजरीन, आप सुन रहे हैं दास्तान शहर लाहौर के। लाहौर का जिक्र हो और दाता अल-हजवेरी का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि ये वो दर है जहाँ सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। हज़रत अली हजवेरी अल-मारूफ दाता गंज बख्श सन 431 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे सुल्तान मसूद गजनवी के हमरा लाहौर में तशरीफ़ लाए। आपका आबाई वतन हजवेर था, इसी वजह से आपके नाम का वो हिस्सा रहा। आपका नाम उन चंद पहले सूफिया कराम में आता है जो इस खित्ते में सबसे पहले तशरीफ़ लाए।
آپ سے پہلے آپ ہی کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی اس شہر میں موجود تھے۔ تو جب آپ کے مرشد حضرت سید محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لاہور تشریف لے جائیے، تو آپ اپنے مرشد سے کہنے لگے کہ حضور وہاں پر تو پہلے ہی میرا حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ آپ لاہور تشریف لے جائیے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب وہیں پر مل جائے گا۔ چنانچہ اپنے مرشد کے حکم پر جب حضرت علی حجویری لاہور میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر کافی لوگ اکٹھا ہیں، بھیڑ جمع ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت میرا حسین زنجانی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے جنازے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا، مطلب ایک پیر بھائی کی ڈیوٹی اس شہر سے ختم ہوئی اور دوسرے صوفی بزرگ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ آپ باٹی دروازے کے باہر مٹی اور گارے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے گھر میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور پر ایک ہندو جادوگر رائے راجو کی حکومت تھی۔ شہر کی زیادہ تر آبادی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور وہ سب کے سب اسی کو اپنا مذہبی رہنما مانتے تھے، اور شہر کے جتنے دودھ فروش تھے وہ سب کے سب اس رائے راجو کو اپنی بھینسوں کا دودھ بتے کے طور پر دیا کرتے تھے۔ تو صاحب ایک روز کیا ہوا کہ حضرت علی حجویری اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں سر پر دودھ کا کٹورا رکھے جا رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس سے گزری تو آپ نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی اس میں سے مجھے تھوڑا سا دودھ دے دیجئے۔ اماں کہنے لگی نہیں بابا جی، میں آپ کو اس میں سے دودھ نہیں دے سکتی، یہ تو میں رائے راجو کو دینے کے لیے جا رہی ہوں، اگر میں اس دودھ میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی کروں گی تو پھر وہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے، اور جب وہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ جب آپ نے یہ سنا تو بہت حیران ہوئے، آپ نے کہا اچھا ایسا ہے، چلو بھائی آج تو میں یہ دودھ ضرور لوں گا، میں دیکھتا ہوں تمہارا رائے راجو کتنا بڑا جادوگر ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ کافی اصرار کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اماں جی نے اپنا دودھ کا کٹورا اتارا، آپ کے حوالے کیا اور خود گھر چلی گئی۔ مگر صاحب جب شام کو وہ اپنی بھینسوں کا دودھ نکالنے لگی تو اس کے گھر میں جتنے چھوٹے بڑے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے، مگر اس کی بھینسوں کے تھنوں سے دودھ آنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ بہت حیران ہوئی، بہت خوش بھی ہوئی، چھوٹا سا شہر تھا، اس نے شور مچا دیا، لوگ اکٹھا ہو گئے، اماں کیا ماجرا ہے؟ اماں کہنے لگی ماجرا کیا ہونا ہے، ایسے باٹی دروازے کے باہر ایک بابا جی بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھ سے دودھ مانگا، میں نے دودھ دے دیا، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا کی کہ میری بھینسوں کے تھنوں سے خون تو نہیں آیا، دودھ آ رہا ہے اور بند بھی نہیں ہو رہا۔ اب یہ خدا کی طرف سے معجزہ تھا۔ اب سب لوگوں نے جب یہ بات سنی تو پورا شہر باہر امٹ آیا اور آپ کے پاس پہنچا اور دعاؤں کا طلبگار ہوا۔ یہیں پاس میں ہی رائے راجو کا ڈیرا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ میرے سارے ماننے والے تو اس بابا جی کے پاس جمع ہو گئے ہیں تو بہت ناراض ہوا اور بڑے غصے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کون ہیں آپ اور کیوں میرے ماننے والوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس، کوئی کمال ہے تو دکھائیے۔ تو اس پر حضرت علی حجویری کہنے لگے بھئی میں تو خدا کا ایک عاجز سا بندہ ہوں، کوئی جادوگر تھوڑی ہوں کہ کمال دکھاتا پھروں، ہاں تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس تو ہے۔ یہ کہہ کر رائے راجو نے ایک منتر پڑھا اور تھوڑی ہی دیر میں ہوا کے اندر پرواز کرنے لگا۔ اب انسان کا اس زمانے میں اس طرح سے ہوا میں پرواز کرنا اچنبھے کی بات تھی۔ آپ کچھ دیر تک تو اس کی طرف دیکھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے قرآن مجید سے کچھ آیات پڑھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے چاروں کل شریف پڑھے اور آسمان کی جانب اس رائے راجو کی طرف پھونک مار دی۔ جیسے ہی آپ نے پھونک ماری اس کا سارا جادو ختم ہو گیا اور وہ آپ کے قدموں میں آ گرا، معافی کا طلبگار ہوا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور پھر وہ آپ کے ہی ہاتھوں پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ وہ لاہور کا پہلا شخص تھا جو حضرت علی حجویری کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اور پھر وہ رائے راجو جادوگر نہ رہا بلکہ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور وہ آپ کی نظر کرم سے اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور ولی اللہ مشہور ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کا نام شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ رکھا۔ ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آج بھی جب آپ کے مزار پر جاتے ہیں تو آپ کے مزار کے بالکل دائیں جانب دو قبریں ہیں، ایک شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک شیخ لطفی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کو دادا صاحب کے پہلے خلیفہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ صاحبان، آج بھی آپ کے مزار پر ہر مذہب، ہر فرقے، ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ
حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند، اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کے مزار پر چلے کاٹے ہیں۔ وہیں پر بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں یہ شعر کہا تھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں لاہور کے ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ بدر بہت عمدہ، بہت عمدہ، کیا بہت اچھا، دیکھا کہانی میں کتنا کشش ہے، داستان میں کیا اچھا بدر آپ نے بتلایا، یہ کمال ہے۔ ان بزرگوں کے ساتھ تو واقعات جڑے ہوئے ہیں نا، اور وہ واقعات ہی جی عوام کے واقعات ہیں، عوام کے ساتھ ان کا تعلق ہے جڑے ہوئے۔ بدر آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ہم بہت احسان مند اس لیے ہیں کہ آپ ہم سب کی ایجوکیشن بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خواتین حضرات، سلسلے کو واپس ادب کی جانب موڑتے ہیں۔ داستان آپ نے دیکھی، ایک داستان ہم ذکر کر رہے تھے مزاحمتی ادب کی، جس کا آپ نے بیک گراؤنڈ سارا بیان کیا۔ اب پاکستان میں جو مزاحمتی ادب لکھا گیا ہے، جو مزاحمتی تحریک ہے، اس نے بڑے نامور لوگ پیدا کیے ہیں۔ میں چاہوں گا ان میں سے اکثر تو آپ کے دوست بھی رہے یا جی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کو میں پہلے جوڑ لوں کہ ترقی پسند تحریک نے جو بنیاد دی تھی نا، وہ بنیادی طور پر ایک تو نظریاتی تھی، اور دوسری سطح کے اوپر وہ جو بھی سماجی مسائل تھے جن کا تعلق عوام سے تھا، جن کا تعلق سوسائٹی سے تھا، اس حوالے سے انسانی حقوق کی بات ہو، یا جو ایک توہم پرستی کی بات ہو، یا جو طبقاتی معاشرے کے اندر جتنے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر مذہبی طور پر جو تفاوت پیدا کی گئی تھی، ان سب کو ایڈریس کرتا تھا ترقی پسند ادب۔ اور انہوں نے افسانہ لکھا، شاعری لکھی، اور بہت سارے اسالیب انہوں نے پیدا کیے۔ ناموں میں جائے تو فیض صاحب سرخیل ہیں، مختوم محی الدین، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجاز ہیں، اس کے ساتھ علی سردار جعفری ہیں، اس کے ساتھ کیفی اعظمی، مطلب ایک جانثار اختر، تو ایک دنیا ہے۔ اور پھر آگے آئیں تو جو بات آپ کر رہے تھے، فراز تک بات آتی ہے، اور فراز کے بعد پھر ہمارے جتنے بھی ترقی پسند شاعر یہاں ہوئے ہیں، وہ چاہے وہ منٹو کی کہانی کو کہاں رکھیں گے؟ منٹو، دیکھیے بات یہ ہے کہ منٹو کا سارا افسانہ تعصبات کے خلاف ہے، انسانی تفریق کے خلاف ہے، طبقاتی جد و جہد کے اوپر ہے، اور طنزیہ طور پر وہ ان تمام چیزوں کو چیلنج کرتا ہے جو انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو منٹو اپنی سرشت میں بہت بڑا ترقی پسند ہے، یعنی بالا تر ہے، یوں کہہ لیں۔ میں اس سے ذرا اگر آگے ہم آتے ہیں تو پاکستان بننے کے بعد ترقی پسند تحریک کی ساری نشانیاں ہمیں لیگیسی میں ملی، ہمیں ورثے میں ملی، اور پھر سفر رکا نہیں ہے، وہ سفر اسی طریقے سے آگے جاری رہا۔ تو اسی طریقے سے یہ بہت سارے ہمارے جو بڑے لکھنے والے ہیں، انہوں نے 47 کو اور جو 1857 ہے اس کو، یعنی جتنے بڑے سانے ہیں ان کو ایڈریس کیا، اور جو فسادات کا ادب ہے، وہ چاہے اس میں بیدی ہو، بلونت سنگھ ہو، اس میں کوئی بھی ہو، سب شریک ہوئے اور سب نے وہ تجربے اس کے اندر لائے۔ انتظار کا تجربہ ڈیفرنٹ تھا، وہ جو گلیاں چھوڑ آیا تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ آ گئیں، وہ مٹی جو اس کے قدموں میں تھی وہ لے کے آیا، اور لے کے آیا اس نے ایک اچھی چیز کی، اس کا تسلسل جوڑا، اس کا تسلسل پاکستان سے جوڑا، اور پھر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا چشمدید گواہ بنا، اور اس نے وہ بہت سارے ایشو اٹھائے جو اخلاقیات کے تھے، جو انسانوں کے تھے، جو سماج کے تھے، ان سب کو اس نے اٹھایا اور ایک بڑا افسانہ اس نے جنم دیا۔ اب نیگر کو بھی اسی موضوع میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا وہ خود ریسرچ کا آپ کا سبجیکٹ رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی تھی اصغر بھائی نے، وہ یہ کہ ان بٹوین دا لائنز کہنے کا فن جو تھا، آپ نے میر کا شعر اس کے نمونے کے طور پہ پیش کیا، کس طرف اشارہ تھا اور کہا گیا۔ تو جو فیض صاحب نے کہا تھا کہ خون دل میں انگلیاں ڈبوئی گئی ہیں یہاں پر، اور حرف حق لکھنے کے لیے کس طرح سے ہاتھوں کو قلم کیا گیا ہے، یہ جو ہماری روایت ہے،
اس میں جالب صاحب کا بھی نام آتا ہے، شعر میں تو بہت لوگ ہیں۔ وہ جو اب جتنا یہاں دور جبر ہے اس کے خلاف لوگ صفادہ رہے ہیں اور ادیب سب سے آگے رہا ہے۔ ترقی پسندی کا جو آغاز تھا وہ فاشزم کے خلاف تھا، جو عالمی فاشسٹ ایک تحریک چل رہی تھی اس کے خلاف۔ آگے چل کر جیسے اصغر صاحب نے کہا بالکل ہر طرح کا جو فاشسٹ تھا، وہ مذہبی فاشسٹ ہو، یعنی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہو، نسل کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہو، یا کسی اور تصور کو، کسی آئیڈیالوجی کو کسی بھی طرح ایک اس سطح پہ لے جانا جو فاشسٹ ایک سطح ہوتی ہے اس پہ لے جانا، اس کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن المیہ یہ ہو کہ جب پاکستان بننے کے بعد اور اس تحریک نے اردو ادب میں بہت بڑا کام کیا، بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ترقی پسند تحریک کی، اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اردو ادب کی پوری جو تاریخ ہے اس میں سب سے جو توانا ایک تحریک آئی ہے جس نے صرف اردو کو نہیں، جنوبی ایشیا کی تمام زبانوں کو متاثر کیا۔ وہ صرف اردو کی تحریک نہیں تھی، وہ ہندی کی تحریک بھی تھی، وہ پنجابی کی تحریک بھی تھی، وہ بنگالی کی تحریک بھی تھی، سندھی کی تحریک بھی تھی، پشتو سب زبانوں میں اس کا اثر ہوا، اور اہم انگریزی، اس میں سارے انگریزی ادیب اور باقی سب زبانوں کے ادیب شامل تھا۔ ہاں جی وہ اس میں شامل تھے۔ احمد علی جو تھے وہ شروع میں اردو میں لکھتے تھے، بعد میں انگریزی میں لکھنا شروع کیا، اسی تحریک سے آئے تھے۔ تو وہ تحریک فاشزم کے خلاف آئی تھی، لیکن المیہ یہ کہ جو 47 کا واقعہ تھا یہ بہت ایک سمجھیے کہ بہت پیچیدہ واقعہ تھا۔ ہم نے بظاہر ایک آزادی لی، لیکن پاکستان کے حصے میں دو ایسے آئے جو ان کو تقسیم کیا گیا، بنگال کو بھی تقسیم کیا گیا، پنجاب کو تقسیم بھی کیا گیا۔ اب جو المیہ پیدا ہوا وہ اسی سے ہوا، ایسی تو اسی لیے ہمارے لیے آزادی اور تقسیم یہ ان کو الگ الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم آزاد بھی ہوئے، ساتھ تقسیم بھی ہوئے، اور اسی تقسیم کے نتیجے میں ایک تو فسادات بہت زیادہ ہوئے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ہجرت ہوئی، ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد ادب پر اس کے بہت زیادہ آگے اثرات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سارا جو ایک بہت پیچیدہ تہدار واقعہ جس کو بہت سے ادیبوں نے لکھا، جن کا ذکر اصغر صاحب نے بھی کر دیا، مثلا اس میں کرشن چند نے لکھا، بیدی نے لکھا، عصمت چغتائی نے لکھا، اور احمد ام قاسمی نے لکھا، لیکن سب سے زیادہ جس شخص نے لکھا وہ منٹو تھا۔ اور منٹو جو تھا وہ سمجھتا تھا، مثلا منٹو نے پاکستان آنے کے بعد حسن نسخی کے ساتھ مل کر اردو ادب کا ایک آغاز کیا، مل کر انہوں نے 2 شمارے چھاپے۔ ان 2 شماروں میں منٹو کے 2 طنزیہ مضامین چھپے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ترقی پسند آگے مزاحمتی ادب آیا ہے اس کا جو بنیادی خصوصیت ہے وہ طنز ہے۔ طنز ہمیشہ مزاحمت کا بہت بڑا ایک حربہ ہوتا ہے طنز کے ذریعے، طنز، اور ہمارے یہاں اچھا اور اعلیٰ طنز بہت کم لوگوں نے کہا۔ تو منٹو کے ان 2 شماروں میں جو مضامین چھپے وہ طنزیہ تھے، ایک تھا اللہ کا بڑا فضل ہے، اور دوسرا شہید ساز۔ شروع میں یہ مضمون کے طور پر چھپے تھے اور ان پہ طنزیہ کا نام دیا گیا تھا، لیکن اس میں جو ٹیکنیک اختیار کی گئی تھی وہ افسانے کی تھی، کیونکہ طنز کے لیے کوئی ایک نہیں ہے طریقہ کار کہ آپ مضمون میں لکھیں، افسانے کی شکل میں لکھیں، نہ مزاح کے لیے کوئی ٹیکنیک ہے۔ جی ہاں سارا طنزیہ، جی بالکل، وہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ آگے چل کر جو پاکستانی ادب کا رخ متعین کرنے میں منٹو کا بڑا کردار ہے۔ اس کو پھر آگے لے کے چلے 2 شخصیات جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں آگے چل کر جو پاکستانی ادب کا رخ متعین جہاں تک منٹو لے گئے اس کو آگے بڑھایا، ایک قرۃ حیدر ہے اور دوسری انتظار حسین ہے۔ قرۃ حیدر کا جو آگ کا دریا ہے وہ دیکھیے کہ وہ جو نوآبادیات میں کہا گیا کہ ہماری جو تاریخ ہے نا یہ تو زیادہ پرانی نہیں ہے۔ قرۃ حیدر سامنے انہوں نے کہا جی جو جہاں ہم رہتے ہیں، ہم سے مراد مطلب ٹھیک ہے مسلمان ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم تو یہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں، ہزاروں سالوں سے۔ تو انہوں نے اس تاریخ کو 2500 سال پیچھے لے گئی، اور اس کا کمال اس ناول کا یہ کہ 2500 سال کے عرصے میں جو کلونیل پیریڈ ہے وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا یہ بڑا واقعہ نہیں ہے جس کو انگریزوں نے اتنا بڑا واقعہ بیان کیا۔ اور دوسرے آدمی جو لے کے چلے آگے انتظار حسین صاحب، انتظار صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے شہر کی گلیاں ضرور یاد کی، بالکل یاد کی، لیکن اس کے ذریعے جیسے اصغر صاحب نے کہا کہ ادب کا کام ہے ایک عام سادہ حقیقت کو میٹافر بنانا، علامت بنانا، ایک سادہ نجی تجربے کو ایک پولیٹیکل، ایک اجتماعی تجربہ بنانا، اور اس کے لیے ہاں، اور انہوں نے اپنے جو ذاتی نسٹیلجیا تھا اس کو اس تہذیبی بازیافت تک لے گئے۔ بس ایک بات کہ قرۃ العین کا جو ذکر کیا ہے آگ کا دریا کا، یہ جانتے ہیں وہ ایک لائن ہے اس میں کہ آج کا جو بھارت ہے، جو ہندوتوا ہے، اس کی نشانی پہلی آگ کا دریا میں موجود ہے۔ وہ ایک لائن ہے، نئی باہر سے پڑھ کے آیا ہے، اس سے پوچھا گیا میاں انٹرویو دیا، کوئی ملازمت ملی؟ تو وہ ہنستا ہے، کہتا ہے ایک ہی پوسٹ تھی، اس پہ انہوں نے ایک ہندو کو رکھ لیا ہے۔ اب یہ جو تفریق آ رہی تھی اس کی نشانی قرۃ العین بتا رہی ہے، تب دیکھ رہی ہے۔ واہ واہ، شفقت آپ کی طرف آتے ہیں۔ بات ابھی تک تو ہم نے افسانے اور نثر کی ہے،
لیکن ہم آپ سے غزل سننا چاہتے ہیں تاکہ محفل کے رنگ میں کچھ غزل کا رنگ بھی آئے. کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی کٹیل شاہی صاحب کا کلام ہے, اچھا, محسن رضا صاحب کی کمپوزیشن, وہ آپ کی نظر کروں گا. ارشاد. तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं. नैना रे नैना, नैना रे नैना, नैना रे नैना, कैसे बीते रहना पिया बिन मुझको, आए ना चैना. नैना रे नैना, नैना रे नैना. झूठे सजन का मैंने बड़ा एतबार किया, झूठे सजन का मैंने बड़ा एतबार किया. मेहंदी लगाई 16 सिंगार किया, बड़े दुख पाए, बड़ा इंतजार किया. बोलो ऐसा नैना, नैना रे नैना. बाबरे मन से खाई ऐसी मात मैंने, बाबरे मन से खाई ऐसी मात मैंने, जाग के काटी बिरहा की रात मैंने, देखे जो अपने मेहंदी वाले हाथ मैंने, रोई सारी नैना, नैना रे नैना. तारा
خواتین حضرات ایک بار پھر خوش آمدید. رات گئے کی نشست ہے اور آج بات ہو رہی ہے پاکستانی ادب اور پاکستان میں اردو ادب کے 75 سال. آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر ایک نشست میں کسی نہ کسی ایک کتاب کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں تاکہ ہم مائل کر سکیں نسل نو کو کہ ذرا کتاب بینی کی طرف واپس لوٹ جائے. اور ڈاکٹر ضیاء الحسن ہمارے پاس ہر دفعہ بہت دلچسپ کتابیں لے کے آتے ہیں. ضیاء بھائی آج کیا کتاب لے کے آئے ہیں؟ جناب آج ہم غلام باغ پہ بات کریں گے. یہ مرزا اطہر بیگ کا ناول ہے جی. اور 21ویں صدی میں 2 ناول بہت زیادہ زیر بحث رہے یہاں پوری دنیا میں جہاں اردو پڑھی لکھی جاتی ہے. ان میں ایک ناول پہ تو ہم نے پہلے بات کی تھی، کئی چاند تھے سرے آسمان. جی. یہ دوسرا ناول غلام باغ ہے. غلام باغ مرزا اطہر بیگ کا پہلا ناول تھا. اس کے بعد ان کے 3 اور ناول بھی شائع ہوئے، لیکن سب سے زیادہ ان کا یہی ناول زیر بحث رہا. غلام باغ بنیادی طور پہ انہوں نے ایک فکشنل پلیس بنائی ہے، ایک جگہ ہے جسے آپ فکشنل کہہ سکتے ہیں. ایک ایسی جگہ ہے جو کھنڈر کی شکل اختیار کر گئی ہے اور وہ کھنڈر جو ہے ہزاروں سال کا پرانا ہے. اس کی یعنی 3-4 ہزار سال پرانا وہ کھنڈر ہے اور اس کے مختلف طبقات ہیں. جیسے ایک جنم کھنڈر ایک ہے جو اسٹوپا کی شکل میں ہے، لیکن اور یہ کہ اس میں کہیں کوئی خزانہ ہے جو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی خزانہ ہے. اسی طرح اس غلام باغ میں ایک کیفے غلام باغ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا ٹی ہاؤس جیسے ان کے ذہن میں شاید آیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک انٹلیکچوئل پلیس ہے جہاں جو ناول کے بنیادی کردار ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک اپنی زندگی کے حوالے سے نظریہ سازی کرتے ہیں یا اس کو فلسفائز کرتے ہیں یا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کردار جو انہوں نے حال میں دکھائے ہیں اس کا تھوڑا سا ماضی بھی انہوں نے دکھایا ہے جو 19ویں صدی تک وہ چلے گئے ہیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا وجود مختلف نسلوں میں گرو کرتا ہوا، ارتقاء کرتا ہوا موجودہ دور میں آ کے کس طرح سے ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگرچہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ناول نگار کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست نہ تاریخ کو موضوع بنایا ہے نہ ثقافت کو موضوع بنایا ہے. ایک کردار اس میں آرکیالوجسٹ ہے، ہاف مین، جو جرمنی سے آیا ہے اس کی ریسرچ کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آرکیالوجی کو بھی موضوع نہیں بنایا. کرداروں کی گفتگویں ہیں. جو کمال ہے وہ ہے کہ کرداروں کی گفتگویں ہیں جس میں ہماری تاریخ بھی آ جاتی ہے، ان گفتگوؤں کے دوران میں ہماری ثقافت بھی آ جاتی ہے اور ہمارا وجود بھی آ جاتا ہے. جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناول نگار کسی حد تک انسانی وجود کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی نئی بات ہمیں بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ناول کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہاں اس کردار کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو آثار قدیمہ پر مشتمل ہے، ہزاروں سال کی اس کی تاریخ ہے اور موجودہ دور میں وہ کچھ سیاسی، سماجی اور معاشرتی اس کی زندگی کا ایک منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر ایک اساطیری فضا بھی ہے اس کی. تو مثلا ایک چیپٹر ہے اس میں کہ ارذل نسلوں کی کوئی اساطیر نہیں ہوتی. تو اور یہ جو گفتگو ہے یہ جرمنی میں ہوتی ہے اور وہ جو کردار ہاف مین ہے جو آرکیالوجسٹ ہے وہ اسی کی ریسرچ کے لیے آتا ہے کہ اساطیر کیسے تشکیل پاتی ہے. ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ اساطیر کسی بھی معاشرے کی روح ہے، اس کی باطن ہے اور ہم اساطیر کے ذریعے سے اس معاشرے سے آگاہی حاصل کرتے ہیں. تو گویا اس ناول میں انہوں نے موجود کو اساطیر کے ساتھ ملا کر دیکھا ہے اور دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس سے زندگی کو ایک نئے زاویہ بہرحال وہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اس ناول کا مطالعہ ہمیں ہمارے کلچر سے اور ہماری سماجیات سے اور ہماری معاشیات سے بھی جوڑتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف طبقات ہیں، جو معاشی طبقات ہیں جو جد و جہد کرتے ہوئے ارذل سطح سے
एक जो जिसे अब हम अशराफिया की सतह कहते हैं उस सतह पर आए हैं। फिर इसमें एक किरदार है यावर अताई का, तो वो बड़ा मानी खेज किरदार है। उसे हमें मालूम होता है कि शायद हम जिस मुआशरे में रहते हैं वो कोई अताइयों का मुआशरा है, तो ये अताई ज़हनी सतह के भी हैं और जो है मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के हवाले से भी। यानी आप देखें आपकी यूनिवर्सिटियाँ अताइयों से भरी हुई हैं, आपके इदारे अताइयों से भरे हुए हैं, तो बड़ा मानी खेज़ किरदार है। अगर आप देखें तो ये नावल के किरदार एक सतह पर किरदार हैं और दूसरी सतह पर अलामतें हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी से मुतारिफ़ कराते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। आपने आज एक मुख्तलिफ़ किताब का तज़किरा किया और मुझे जो बात बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि किस तरह से ज़िया भाई ने अताइयों का ज़िक्र किया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। अगले प्रोग्राम में उम्मीद यही है कि आप एक और बहुत अच्छी किताब लेके आएंगे। अदब लिखा गया, नावल लिखा गया, अभी नावल का तज़किरा हुआ है। अब्दुल्ला हुसैन के नावल आए, हमने देखे। आगाज़ में बहुत अच्छे नावल्स लिखे गए, फिर बतदरीज हमने देखा है कि नावल निगारी हमारे यहाँ कुछ कम हुई है। हमने एक प्रोग्राम में कई चांद थे सर आसमां का तज़किरा किया जो सर पार से छपा। हमारे यहाँ इस पे इतना ज़्यादा काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमारे यहाँ अफसाना जी डोमिनेंट बहुत आला लिखा गया और उसकी वजह थी कि जो ज़िंदगी के छोटे छोटी सच्चाइयाँ हैं उसके लिए फॉर्मेट अफसाने का बहुत मौजू है और ये मीडियम वैसे पूरी दुनिया में ही बहुत मकबूल है, शॉर्ट स्टोरी। अच्छा, तो हमारे यहाँ चूँकि चीज़ें बदलती रही हैं तो एक ठहराव, नावल को ज़माना चाहिए, नावल को अपनी बेस बनाने के लिए तारीख चाहिए, तारीख के अंदर वो रहता है और वहीं से। तो हमारे यहाँ इतनी जल्दी चीज़ें बदली, 1857 है, फिर पार्टीशन आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं और वगैरह रोज़ एक नई कहानी। हाँ, लेकिन नावल लिखा गया है, ऐसी बात नहीं है। उदास नस्लें, अजीज अहमद के नावल, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, वो कमाल है। कॉलोनियल पीरियड में के बाद किस तरीके से अशराफिया का हाल हुआ है, बहुत आला नावल है। उसके और भी हैं नावलेट, तो और उदास नस्लें खुद एक इतनी बड़ी दस्तावेज है। उसके बाद तारड़ का बहाव है। तो इस तरह से सिलसिला चलता है। और इंतजार का बस्ती, जिसको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसका तर्जुमा हुआ था, तो वो कम नहीं है, आगे समंदर है। वो एक और डायमेंशन में इंतजार वो लिख रहा है। फिर नादार लोग, अब्दुल्ला का नावल, उस पर कम तवज्जो दी गई। उसकी वजह उसका नैरेटिव है कि उसमें एक रिपोर्ट है, ज़्यादा जगह ले गई, जिसकी वजह से उसका नैरेटिव कमज़ोर हो गया। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ नावल गाहे गाहे आते रहे हैं। मैं आपको एक और नावल की जानिब ले जाता हूँ। हमारे यहाँ जो ख़वातीन मुसन्निफ़ीन थी या शायरात थी, हमने देखा कि रज़िया भट्ट के नावल थे, उमैर अहमद के नावल थे, वो एक और जॉनरा है। जो औरत का अदब लिखा गया पाकिस्तान में, मज़ाहमत का लहजा भी उसमें है और उसने जो हमारे यहाँ हुकूक़ निस्वां की जिद्दोजहद है, उसके बड़े अलंबरदार हमें विमेंस मूवमेंट के औरत के अदब में मिलते हैं और वो बड़ा खूबसूरत अदब है। लेकिन उस पर भी तो बात होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी बात कहूँगा कि बिल्कुल ये जो नावल की बात हो रही थी, नावल का एक पहले हमारे गोल्डन पीरियड आता है 50 से लेकर आपको 70-80 की दहाई तक, फिर दरमियान में वक्फा आता है। लेकिन 21वीं सदी में एक दफ़ा फिर, बल्कि अगर हम ये कहें कि 21वीं सदी जो है वो नावल की बूम की सदी है तो ये गलत नहीं है। 21वीं सदी में सैकड़ों नावल लिखे गए हैं और उनमें चंद एक अव्वल दर्जे के हैं। अभी ज़ियाद साहब ने मिर्ज़ा अतर बेग का 4 नावल उनके हैं, शमसुर फारूकी का नावल लिखा गया। इसके बाद हसन मंजर के नावल आए, अलास्फा आए, दूसरे धनी बख्श बेटे आए, फलक के नाइंसाफ़ आया और अभी एक और भी आया है। और इसके अलावा एक काशिफ रज़ा का नावल आया, अख्तर रज़ा सलीमी के 2 नावल आए, ख़ुद शाह साहब ने 2 नावल लिखे। इनका जो दश्त इम्कां अभी हाल ही में नावल आया है, बड़ा एक अनोखा नावल है अपनी टेक्निक के एतबार से, और उसमें जिस तरह का पूरा एक हमारा माजी है उसको एक तरह से प्रोब किया गया है और एक तरह की जो तारीख़ को रीराइट करने की कोशिश की गई है। तो वो नावल हमारे यहाँ आया है।
خواتین، اور اس میں خواتین کے بعض ناول بھی ہیں. فہمیدہ ریاض کا ناول، فہمیدہ ریاض نے افسانے بھی لکھے، ناول بھی لکھے. کلا فراموشی اس کا بڑا ایک انوکھا ایک ناول ہے. خدیجہ مستور کا آنگن ہے، اور اس کے بعد بانو قدسیہ کے ناول ہیں، اور جمیلہ ہاشمی کے ناول ہیں تلاش 12 مطلب، اور اس کے بعد ان کے دوسرے ناول ہیں. اور پھر دشت سوس سب سے بڑا بہت بڑا ناول، ایک تاریخ کو، اتنی بڑی تاریخ کو اس طرح پیش کرنا وہ ہے. اور اس کے بعد خالد حسین کا ایک کاغذی گھاٹ ہے، وہ ناول ہے. اور دوسری ایک طرح سے وہ مقبول عام لکھنے والی جو خواتین ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، اور دوسری طرف ہمارے ہیں جو سنجیدہ لکھنے والی خواتین ان کے یہاں. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ اردو میں ہماری جو خواتین ہیں اور پاکستان کی خواتین ہیں، انہوں نے ایک عورتوں کی جو آزادی اور عورتوں کے حقوق کی جو تحریک چلائی ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ سب عورتیں، جن میں کشور نعید ہے، شاعری میں ان کا کام ہے، پروین شاکر ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں، اور اس کے بعد ہمارے زمانے تک آتا ہے یاسمین حمید تک یہ سلسلہ آتا ہے، اور تنویر انجم ہیں، عذرا عباس ہیں، بے شمار سارا شگفتہ ہیں. سارا شگفتہ کا کیا اچھا کام. ہاں جی. ایک نام ہم نے ایک نشست رات گئے کی تو خاص طور پہ ڈاکٹر عارف حسین نسرین بھٹی کا میں بھولنا جو کا نام ایک نام ایسا ہے کہ جس پہ وہ توجہ نہیں دی گئی کہ جس کی وہ مستحق تھی، اور وہ ہے ادا جعفری. ہاں، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. اس میں میں ایک بات بتاؤں، یہ تو جو آخری بات ناصر صاحب نے کی وہ ذکر ضروری تھا نسرین انجم بھٹی، کیونکہ یہ جن خواتین کا انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ایک تاریخ یہ بنائی ہے کہ ہمارے طبقے میں عورت، ایک فیوڈل طبقے کے اندر عورت کو جو دوسرے درجے کا شہری سمجھ کے برطرف کر دیا گیا تھا، اس کو انہوں نے زندہ رکھا اور سوال اٹھائے، اور ایسے سوال اٹھائے جو باقاعدہ ایک علوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، فنون سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور سماج سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو ان کی رینج بہت بڑی ہے ان کی شاعری کی، اور اس میں زہرہ نگاہ کا نام بہت اہم آتا ہے. جہاں تک ادا جعفری کا ہے، وہ کمال ہے بھائی ادا جعفری کی شاعری. اب اس میں ہوا کیا تھا، یا آپ کو بھی معلوم ہوا کہ ان کی جو ہی شادی ہوئی، وہ بیوروکریٹ تھے وہ، اور اس کی وجہ سے وہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں وہ غیر حاضر ہیں، جس میں وہ موجود نہیں ہیں. یہ وقفہ خالدہ حسین، سن لیجئے نا، یہ وقفہ خالدہ حسین کے یہاں بھی آتا ہے، وہ پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے. تو ادا جعفری بھی جب دوبارہ آئی ہیں تو وہ دیر ہو چکی تھی. کیوں دیر ہو چکی تھی؟ ٹرینڈز بدل چکے تھے، موضوعات بدل چکے تھے، ان کا جو احساس تھا، طرز احساس تھا، اس سے آگے شفٹ ہو چکا تھا طرز احساس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا طرز احساس متروک ہو چکا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک زمانی تسلسل اور ایک فن کا تسلسل ہوتا ہے وہ ٹوٹتا رہا. تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ہر بندے کی مجبوری ہے، ہر بندے کا ایک اپنا دائرہ ہے. لیکن وہ شاعرہ بہت خوبصورت جو میٹافور انہوں نے استعمال کیے خواتین حضرات ادا نے کہ نسبت میری جبھی کوئی نہیں پتھروں سے تھی، مشکل نہ تھا کہ آئینہ خانے تراش لوں، اور ایسی کئی خوبصورت غزلوں کی خالق ادا جعفری. اب ہم بات غزل کی اور شاعرات کی آ گئی تو پھر شفقت کی جانب آتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ شفقت اپنی جادو کی پٹاری سے سر کا کون سا خزینہ نکالتے ہیں. فراز صاحب کی غزل پیش کر رہا ہوں. جل بجھاؤں شعلہ تھا جل بجھاؤں ہوائیں مجھے نہ دو شعلہ تھا جل بجھاؤں ہوائیں مجھے نہ
का जा चुका हूँ, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ, जो जहर पी चुका तुमने मुझे दिया। जो जहर पी चुका तुमने मुझे दिया। अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो। ऐसा कभी न हो कि पलट कर ना सकूं। ऐसा कभी न हो कि पलट कर ना सकूं। हर बार हर बार दूर जाकर सदाएं न दो। शोला था जल बुझा हूँ, कब मुझको एतराफ़ मोहब्बत न था फराज़। कब मुझको कब मुझको एतराफ़ मोहब्बत न था फराज़। कब मैंने ये कहा था सज़ाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा न दो। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुश आमदीद। रात गए की नशिस्त है, अब अपनी इख्तितामी मराहिल की जानिब दाखिल हो रही है। जिस नुक्ते की तरफ अब मैं आपको लेके आना चाहूँगा वो ये कि हमने उर्दू अदब की बहुत ज़्यादा बात की और जो वाकई उसका हिस्सा है, लेकिन
دیگر پاکستانی زبانوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ شیخ ایاز صاحب بہت بڑے نامور نام جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہر ایک صوبے سے آئے جنہوں نے مقامی زبانوں میں یا پاکستانی زبانوں میں بات کی. ساتھ ہی ساتھ اصغر بھائی انگریزی میں بہت اچھے ہمارے رائٹر سامنے آئے, تو یہ بھی تو ایک ہمارا جی میں اس میں عرض کروں کہ انگریزی میں ہماری جو آغاز میں بیپسی سدھوا جی اور پھر ان کے ناولوں پہ تو فلمیں بھی بنی جی بالکل, اور انہوں نے جم کے لکھا, اور ایک تو انہوں نے وہ جہاں سے بلونگ کرتی تھی اس کی ثقافت, اس کا کلچر, اس کو انہوں نے بہت باریکی سے دیکھا. پھر لاہور کو انہوں نے آئس کینڈی مین میں جس طرح سے بیان کیا, ادروائز بھی وہ اون کرتی ہیں جی, وہ لاہور کو اون کرتی ہیں. اور میں نے ان کا ایک انٹرویو 2 گھنٹے کا ریکارڈ کر کے رکھا ہوا, اچھا, تو انہوں نے بڑی باتیں کی یہاں کے ثقافت کی, اور ساری, اور جو میل جول ثقافتی ہوتا ہے اس سے جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں, بہت اچھی باتیں, وہ بڑی واضح تھیں اس حوالے سے. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نئی جنریشن آئی ہے, جیسے محمد حنیف ہے, محسن حامد ہے, کاملہ شمسی ہے, کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کیا اچھا سٹائر ہے, اور یہ اور آگے یہ سلسلہ جو ہے وہ ندیم اسلم ہے. تو بہت سارے نام ہیں جو پچھلے ڈیکڈز میں آئے ہیں, اور انہوں نے جو ایشو اٹھائے ہیں وہ پولیٹیکل بھی ہیں جی, وہ مائگریشن کے ایشوز بھی ہیں, وہ عالمی ایشوز بھی ہیں مسلمانوں کے, ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ میں جس طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا. اس طرح سے یوں سمجھیں کہ ایک وسعت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, جس میں کہ ایک نیا ڈائسپورا بھی ہے, اور جس میں ہمارا ادب عالمی ادب کے ساتھ اشتراک بھی کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ایک کیفیت ہے کہ جو آئی ہے. باقی جو بات آپ زبانوں کی کر رہے تھے, دیکھیں سرائکی, سندھی, پشتو, براہوی, یہ وہ پنجابی بھی جی, پنجابی کے ساتھ ذرا معاملہ دوسرا ہے, کیونکہ پنجاب میں اردو بہت سٹرونگ لکھی گئی جی, اور لکھنے والے سارے پنجابی. اور 47 کے بعد جتنے مائگریشن کر کے آئے, ناصر کاظمی, منیر نیازی, حفیظ ہوشیار پوری, ظہیر کشمیری, وہ ایک کہکشاں ہیں, اور انہوں نے ایک اتنا بڑا, اور پھر اشفاق صاحب اپنے جو فکشن میں آئے, اور یہ سب, تو وہ ایک دور بالکل عجیب طرح کا ہے کہ جس میں پنجاب میں لکھنے والوں نے ایک پورا سنبھال لیا تھا محاذ, اور انہوں نے بڑا اچھا ادب کریٹ کیا. لیکن جو یہ خواجہ غلام فرید سے سرائکی رفعت عباس تک آتی ہے, تو اس نے بھی بہت ناانصافیوں کو ایڈریس کیا ہے. اور سندھ میں تو امر جلیل, اپنا شیخ ایاز, تو ان کا سمجھ لینا بہت بڑا شاعر ہے, اور اس کی ہر سال میں جاتا بھی ہوں کہ انہوں نے تو کئی زبانوں میں بھی شاعری کی ہے, کوئی صرف سندھی میں نہیں, اردو میں ان کی بہت پورا مجموعہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں امر سندھو, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے شاعری میں. غنی خان صاحب کا کام بہت اچھا. ہاں, امر جلیل نے افسانے میں, نور الہدی شاہ نے افسانے میں بہت اچھا کام کیا. پھر شعب و گیان چندانی. تو اس طرح کے بڑے نام ہیں جو سندھی لٹریچر کے ساتھ ہیں. جی, اسی طرح براوی, پشتو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی زبانوں نے بھی اپنی حد تک, کیونکہ یہاں اردو اور انگریزی جی, 2 بڑی زبانیں تھیں جو لٹریچر کو ڈومینیٹ کر رہی تھیں, تو اس کے اندر ان زبانوں نے کس طرح سروائیو کیا ہے, یہ دیکھنے والی بات. یہ جس قسم کا نگر ہمارے ہاں مکمل طور پہ کام ہوا ہے. آپ سے میرا آخری سوال یہ کہ آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں اردو اور دیگر زبانوں کا ادب وہی روایت لے کے چلا ہے یا نئی روایت رکھی ہے؟ دیکھیں, یہ سوال کافی مشکل ہے. اردو کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ اردو جتنی وابستہ دوسری زبانوں کے ساتھ رہی ہے, یعنی پہلے فارسی کے ساتھ, کسی حد تک عربی کے ساتھ, اور اس کے بعد انگریزی کے ساتھ, پھر جو باقی زبانوں کا ادب ہے اس میں روسی ادب ہے, جرمن ادب ہے, فرینچ ادب ہے, لاطینی امریکہ کا ادب ہے, افریقہ کا ادب ہے, جتنے درجے میں وہ ہوئے, اتنا ہماری جو یہاں کی زبانیں ان کے ساتھ اس کی وابستگی اس درجے کی نہیں ہے. مطلب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم لاہور میں رہتے ہوں, جو اردو ادیب ہے اور جو پنجابی ادیب ہے وہ ایک دوسرے کے کام سے بہت کم واقف ہوتے ہیں. حالانکہ پنجابی میں بھی اچھا ادب لکھا جا رہا ہے, مطلب نین سکھ نے کچھ شاہ حسین پہ ناول لکھا ہے, لیکن اردو کا عام ادیب اس سے بہت کم واقف ہے. سوری میں آپ کو نجم حسین سید کتنا بڑا شاعر ہے جو شاہ حسین کی روایت کو
اور بلے شاہ کی روایت کا کسٹوڈین ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ جی 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 نہیں اچھا، اسی طرح جو باقی زبانوں میں لکھا جائے، سرائکی میں ذکر کیا رفعت عباس صاحب کا، انہوں نے ایک ناول لکھا ہے، پہلے سرائکی میں لکھا نمک کا جیون گھر، نمک دا جیون گھر، اور اس کا پھر اردو میں بھی ترجمہ نمک کا جیون گھر۔ تارڑ صاحب کا ذکر ہوا، ان کا ناول بہا ہوا ہے میرے خیال، اس کے بعد اسی موضوع سے ملتا جلتا ناول بالکل عجیب و غریب ہے، اس میں وہ ایک طرح سے منجو دڑو کو بناتے ہیں، اس کو وہ منجو دڑو نہیں کہتے، نمک جڑو مطلب جیون دڑو، کہ وہ ایک جو کلا ہے وہ جیون کا ہے، وہ موت کا نہیں ہے، اور اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا شہر ہے جس میں نہ مذہب ہے، نہ خدا ہے، نہ جنگ ہے، نہ موت ہے۔ اچھا، اب ان دونوں کا وہ سب کا ایک تعلق قائم کرتے ہیں کہ جہاں بادشاہ ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، مذہب کا استعمال کرتے ہیں، جنگی ہوتی ہیں، جنگی ہوتی ہیں، موت ہوتی ہے، بالکل اس کہانی کو وہ لے کے چلتے ہیں اور پورا ایک پروب کرتے ہیں پورے اس کو۔ اچھا، اسی طرح اشو لال ہے ان کا، وہ بہت مطلب ہمارے زمانے کے چند جو بہت اچھے شاعر ہیں، سندھی کے بہت سے بڑے ادیبوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی دوسری زبانوں میں جن سے ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اچھا، ان زبانوں کے ادب میں مزاحمت زیادہ ہے۔ جی بالکل، جی میں جو کہنے میں اردو میں مزاحمت، دیکھیں اردو میں جو پاپولر لٹریچر ہے وہ پاپولر لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو جو مزاحمتی ادب ہے وہ بھی پاپولر ہوا ہے، لیکن اتنا پاپولر نہیں ہوا جتنا پاپولر وہ دوسرا لٹریچر ہوا ہے جو ایک طرح سے کنفارمیٹی سکھاتا ہے، جو ایک طرح سے مطلب جو طاقتور جو مقتدرہ ہے ہماری، اس مقتدرہ کے نقطۂ نظر کو جو لے کے چلتا ہے۔ لیکن جو جو زبانیں پاکستانی ہیں ان میں ایک طرح کی بڑی عجیب و غریب مزاحمت ہے، اور وہ مزاحمت بہت اس کی ایک سے زیادہ سطحیں ہیں، وہ سیاسی بھی ہے، مذہبی ہے، کلچرل ہے، چونکہ ان کو ایک سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیں جس طرح اردو کو سب سے بڑے انگریزی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انگریزی بہرحال ایک کولونائزر کی زبان ہے۔ جی، انگریزی کو ہم نے اختیار کیا کہ یہ ایک عالمی لنگوا فرینکا ہے، اس نے جو اردو ہے اس کو دباؤ میں رکھا ہے اب بھی۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک المیہ یہ ہے کہ اردو ایک حد تک جو دوسری زبانیں ان کو دباؤ میں رکھتی ہے، تو لہٰذا ان کے یہاں جس طرح اردو میں ایک مزاحمت آپ کو ملے گی انگریزی کے خلاف، اسی طرح کی ایک مزاحمت ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کو جو اسباب ہیں ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ چینلز پہ جو دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اب آپ اپنی زبان سے کرتے رہے ہیں اردو سے، تو بین ہی آپ ذرا ریجنل چینلز کو دیکھ لیجئے، وہ بس اتنی ہی سندھی اور پشتو استعمال کرتے ہیں انگریزی کے وقفوں کے درمیان جو دو انگریزی کے لفظوں کو جوڑ دیں۔ سو یہ تمام زبانیں نیچرل سوتے ہو سکتے ہیں اردو کے، اور ان کا بھی فروغ ہو سکتا ہے۔ شفقت سے ہم چاہیں گے کہ کوئی چیز سن لیں اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو پہ واپس آئیں اور اس کو وائنڈ اپ کر دیں۔ شفقت، کیا سنائیں گے؟ جی، غزل پیش کروں رفعت سلطان صاحب کی۔ کس طرح آئے گا قرار مجھے، کس طرح کس طرح آئے گا قرار مجھے، اس نے دیکھا بار بار مجھے، کس طرح آئے گا قرار مجھے، صحرا میں
आए, अश्क आँखों से यूं उमड़ आए, जाने क्या कह गई बहार मुझे, उसने देखा बार बार मुझे, किस तरह आएगा। क्या बताऊं हाल दिल रिफत, क्या बताऊं हाल दिल रिफत, रास आया नहीं है प्यार मुझे, रास आया नहीं है प्यार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे, उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा बार बार मुझे, किस तरह आएगा। वाह, बहुत उम्दा शफ़क़त, बहुत उम्दा। अब ज़रा इस सारे मामले को समेट लिया जाए। ज़हीर अहमद का एक शेर है कि सुखन रहेगा सुखनवर भी कम ना होंगे, ये और बात के कागज़ कलम नहीं होंगे। जो नए मीडिया सामने आ रहे हैं, अब आप वीलॉग लिखते हैं, अब साइबर स्पेस है जिसमें बात हो रही है, अब आप किताब ख़रीदने के बजाय टैबलेट पे पढ़ लेते हैं। ये जो नए और आप इन तमाम मीडिया के साथ, टेलीविज़न, ये सब के साथ आप वाबस्ता रहे। इस सब नए मीडिया में पहले तो सिर्फ जर्नलिज्म को कहा जाता था कि वो लिटरेचर इन हेस्ट है, ये तो सारा लिटरेचर ही हेस्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा? बड़ा अहम सवाल आपने उठा दिया। बात ये है कि जो इस ज़माने में हमें मलाल हो रहा है या एहसास ज़ियां है, वो ये है कि फ़लसफ़ा, नफ्सियात, तारीख़, कल्चर, ये चार वो बुनियादी चीज़ें थीं जो लिटरेचर के लिए ज़रूरी थी। इन्हीं चार चीज़ों से हमारी नई नस्ल ने इतना बरता हुआ जी, और उसकी वजह आपकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, आपके तालीमी निज़ाम है। खैर, अब हुआ क्या कि अच्छा मुआशरा वो होता है जहाँ शायरी के साथ नसर भी उतनी ताकत से लिखी जी। तो आज की नई नस्ल ने पॉपुलैरिटी के लिए अपने फेसबुक को या जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल किया है जी। बाज़ ने अच्छे तरीके से किया है। अब वहाँ पर तमाम शायर आसानी से रिसाले नहीं रहे, नहीं। तो उन्होंने अपना कलाम वहाँ डाल दिया। जी अब किसी के लाख फॉलोअर हैं, किसी के हज़ारों हैं, ये एक नई टर्म आई है। जी। तो इस तरह का दौर पहले कभी नहीं था। तो एक तो ये, लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ है जो आपने खुद ही बताया जी। कि जो एक सोचने वाली गज़ल है, जो एक नज़्म का एक पूरा दौर गुजरा है और नज़्म निगारों ने सोशो पॉलिटिकल से लेकर हिस्टोरिक बैकग्राउंड से लेकर क्या कुछ नहीं कहा, तो वो हम लैक कर रहे हैं। उसकी जगह एक पॉपुलर, सो कॉल्ड पॉपुलर पोइट्री जन्म ले चुकी है जी। और उसी ने मुशायरों का कल्चर भी दोबारा रिवाइव किया है। खैर, इसमें बुरी बात कोई नहीं है, लेकिन देखना ये है, सोचना ये है कि इसी नस्ल में से हमें नावल निगार भी चाहिए थे, इसी में से शॉर्ट स्टोरी राइटर भी चाहिए था, इसी में से नकाद भी चाहिए था। वो किधर है? तो ये एक सवाल छोड़े जा रहा है ये ज़माना
کہ اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے, آگے اپنی تاریخ کو اگلے مستقبل سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ میرا ایک سوال ہے. یہی سوال میرا آپ کے لیے. جی جی بالکل, یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ جو جرنلزم تھی وہ لٹریچر اینڈ ہسٹ تھا, یہ تو لٹریچر بھی نہیں ہے. کم از کم وہاں اس مانا گیا تھا کہ یہ لٹریچر ہے جو اجلت میں لکھا گیا ہے, یہاں جو ہاں تو یہ تو صرف ایکسپریشن اینڈ ہسٹ ہے اور لوگ اپنا وہ رہا. اور اس کا ایک مثبت پہلو تو یہ کہ جہاں تک سیاسی معاملات پہ ایک رائے بنتی ہے وہ ایک مذمت پیدا ہوتی ہے, لیکن ادب کو میں سمجھتا ہوں اس کا مجموعی طور پر نقصان ہوا ہے. دیکھیں ادب تو وہ ہوتا ہے جس میں اجلت نہیں ہوتی. وہ منٹو جیسا ایک جو تخلیقی جینیس ہوتا ہے وہ کبھی کبھی آتا ہے. ہر آدمی منٹو کی طرح نہیں کہ اس نے بیٹھے بیٹھے لکھا, مطلب وہ کھول دو ٹوبا ٹیک سنگھ ایک نشست میں لکھے گئے, کیونکہ اس کے پیچھے اس کا لکھنے کے لیے جو کنسنٹریشن چاہیے تھی وہ منٹو کے اندر موجود تھی. ہمیں وقفوں میں کنسنٹریشن ملتی ہے, اس لیے ہمیں بار بار دیکھنا پڑتا ہے. یہاں تو وہ لکھتے ہی براہ راست اسی پہ آئیں. جی. اچھا درمیان میں پھر ایڈیٹر نہیں ہے. پہلے ایک ایڈیٹر ہوتا تھا, اگر کوئی جلدی میں لکھتا بھی ہے تو ایڈیٹر اس کو کرتا تھا, درمیان میں ہوتا تھا, وہ ایڈیٹر بھی نہیں ہے. اور پھر ان رسائل کو جب لوگ پڑھتے تھے تو جو قارئین تھے ان کے ذوق کی تربیت بھی ہوتی تھی. اب جو فیس بک پہ ہر آدمی بیٹھا ہے وہ مطلب اس پہ رائے دے رہا ہے, کمنٹ کر رہا ہے, اور جس طرح فالوورز کی نئی اصطلاح آ گئی, فالوورز اور لائک سے دیکھا جاتا ہے, اور اس سے اس کا معیار بہت متاثر ہو رہا ہے. میں نے دیکھا ہے, ایک میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاؤں, میں نے ایسے بہت سے ہمارے دوست ہیں جو فیس بک پہ جب لکھتے ہیں, جب کبھی ہمیں کوئی مضمون بھیجتے ہیں, میں ایک رسالے کا ایڈیٹر بھی ہوں, تو جب وہ آتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی کنسنٹریشن کا لیول کتنا تھوڑا ہو گیا کہ وہاں بظاہر لگتا ہے کہ اچھا لکھ رہے ہیں, جب انہیں 4 صفحے 8 صفحے لکھنے پڑے تو ان کا سانس پھول جاتا ہے. نتیجہ کہ اس میں گہرائی بھی نہیں ہے, اور وہ اچھے وہ چاہتے بھی نہیں ہیں. وہ ایک چاہتے ہیں کہ جیسے ابھی لکھا ہے تو چند گھنٹوں میں وہ ختم ہو جائے گا, اس کی جگہ پھر نیا لکھیں گے. یہ جو اندر پھر اتنی زیادہ پیاس ہوتی, اتنا زیادہ اظہار کی آپ ریپیٹ کرتے ہیں. آپ نیا لکھنے کے لیے تو آپ کو پہلے جو آپ کا تھا اس کو عبور کر کے پھر نیا لکھ سکتے ہیں نا, تو وہ تو ہے نہیں. لہٰذا آپ کے یہاں ریپیٹیشن ہے, پھر اس کی تصویریں دے رہے ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے اور طریقے اختیار کر رہے ہیں. تو ادب کو تو مجموعی طور پر بہت کوئی معاشرہ, کوئی دور جب تاریخ اور تہذیب سے کٹتا ہے پھر لٹریچر پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اعلیٰ لٹریچر پوری دنیا میں تاریخ اور تہذیب کے امتزاج سے ہی آیا. کیا اچھی بات, کیونکہ تہذیب خود صدیوں کی ہے اور تاریخ خود صدیوں کی ہے. ان کا جو طالب علم, اور یہی تجربہ ہے, یہ انفارمیشن ایج کو یہ تجربہ ہے, تو انفارمیشن اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. نالج کو انفارمیشن کبھی نہیں ریپلیس کر سکتی. بہت تو نالج امپورٹنٹ ہے, تاریخ اور تہذیب, اور اس کے ساتھ جڑے ہونا, صدیوں سے جڑے ہونا بہت ضروری ہے. روایت ہے. بہت شکریہ اسد ندیم سید صاحب, ڈاکٹر نیر, کیا اچھی گفتگو آج ہوئی. شفقت آپ کا بہت شکریہ, تمام جو ہمارے سازندے ہیں ان سب کا بہت شکریہ. آپ اختتام کریں گے, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ شام 84 کا وارث بیٹھا ہو اور کافی نہ سنائے, یہ ہو نہیں سکتا. سو ہم اس کی جانب تو بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے جہاں میں شکریہ ادا کروں وہاں میں اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کر دوں. خواتین و حضرات, ادب پہ گفتگو ہوئی, بہت سے جو اصناف ہیں اس پہ باوجود گفتگو نہیں ہوئی. اصغر ندیم سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے باوجود ڈرامہ نگاری پہ بات نہیں کی, ہم نے سفرناموں پہ بات نہیں کی, ہم نے سوانح حیات پہ بات نہیں کی, ہم نے انشائیوں پہ بات نہیں کی. یہ بہت سے ایسے موضوعات ہیں کہ جو ہمارے آنے والے دادگاہ کی نشست کے موضوعات ہیں, ان پہ بات کریں گے. لیکن لب لباب آج کی گفتگو کا اصغر ندیم سید نے مکمل کر دیا, اور وہ یہ ہے کہ اطلاع کے اس معاشرے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اطلاع کو ادب میں بدلنے کے لیے فکر کی ضرورت ہے, اور وہ فکر صرف علمیت سے آتی ہے. سو آپ بھلے کوئی اپنی جلدی میں کچھ حروف تحریر کر لیں, اسے کبھی بھی وہ فضیلت نہیں ملے گی جو ادب کو حاصل ہے, اس لیے کہ اس میں علمیت کا فقدان ہے. افتخار عارف نے کہا تھا کہ امانت نور جن کے سینوں میں زندہ ہے وہ حرف یقین لکھیں گے. ہماری تاریخ اور کوئی نہیں لکھے گا, ہم ہی لکھیں گے. خواتین حضرات, رات گئے کی اس نشست سے مجھے اجازت دیجیے. میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. ایک نئی نشست تک کے لیے میں آپ کو شفقت سلامت علی کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں.
तेरा मैं वाट न्यारा सावल राधा मैं वाट न्यारा साबद मोड़ मुहारा साबद मोड़ मुहारा मुहारा साबत मोड़ मुहारा राम वाट नहारा सावल मोड़ सावल सावल मोड़ मुहारा मोड़ मोड़ मुहारा ओ सावल मोड़ मन मन मनता पीर मनावा मन मन मनता मन मन मलना पीर मनावा सज सज जोशी मैं फाला पावा सज सज जोशी मैं फाला पावा मुल्ला काला तवीज़ लिखावा मुल्ला काला तवीज़ लिखावा मैं तो कर दिया जतन कर दिया जतन हज़ारा सावल राधा मैं वाट न्यारा छोड़ फरीद नयार छोड़ फरीद नयार दा दामन दूहा जाना दा साडा ज़ामन एनू किवें मैं दिल चों विसारा मैं दिल चों विसारा सावल